الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں ہم کچھ حدیثیں ذکر کر رہے تھے جن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور ان احکام کو جاننا اور پھر ان کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا یہ اطاعت رسول ہے۔ اور اطاعت رسول مطلب بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، کیونکہ احکام کثیر ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سلسلے میں احکام ہیں، کانوں کے استعمال، زبان کا استعمال، ہاتھوں کا، پیروں کا، دیگر جسمانی اعضاء کا، پھر مال کمانا، مال لینا دینا، کرایہ، تجارت، پھر آپس کے معاملات، پھر جیسے اب میاں بیوی کے بہت سارے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، یہ غرض ہے کہ ان کے بارے میں ایک پوری مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بیان فرمائی ہے، اس کو جاننا، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں اس کو مسائل کی ضرورت ہے اس کو اس کے احکام سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایک معیار مقرر نہ کیا ہوتا کہ ایسا کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، ہر شخص کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو یہ جنگل بن جاتا، جس میں طاقت ہوتی وہ اپنا قانون چلاتا۔ اس لیے سب کو مجبور کر دیا ہے کہ اگر آپ کا ذہن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ان کا ذہن کہتا ہے یہ نہیں یہ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہنوں کے مطابق کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار نہ دیں، بلکہ شریعت سے پوچھ لیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ہو سکتا ہے جو ایک شخص کو ایک چیز کو صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط ہو، اور جو غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو، تو اس لیے شریعت کو معیار بنایا۔ تو کاش یہ ہمارے ہاں ہو جائے کہ ہم اپنے باہم جھگڑوں میں، معاملات طے کرنے میں شریعت کو ملحوظ رکھیں، تو الحمدللہ ہر ایک پابند شرع ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکے گا، شریعت کے موافق فیصلے ہوں گے، جھگڑے ختم ہوں گے۔ تو اس میں ایک حدیث ذکر کر رہے تھے جس میں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا بیان تھا۔ 7ویں چیز پہ ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ بھولی بھالی پاک دامن ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ 7ویں ہلاک کرنے والی شے ہے۔ تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت کسی مرد یا عورت پر، یہاں پہ خاص عورت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ اگر شریف مرد ہے تو آپ اس پر الزام لگا سکتے ہیں۔ عورت کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو بھی ہے اور نازک عزت رکھتی ہے، کیونکہ عورت پر تہمت لگ جائے تو بیچاری کے لیے بہت مصیبت کھڑی ہوتی ہے، مرد پہ لگ جائے تو اس کے مقابلے میں بہرحال کم مصیبت ہوتی ہے، اس لیے خاص عورتوں کا ذکر کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں پر تہمت لگانا جائز ہے۔ تو اب کوئی بھی مرد یا عورت کسی بھی مرد یا عورت پر اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں اور سب کے سب مرد ہونے چاہیے۔ اس میں عورت کی گواہی معتبر ہی نہیں ہوتی، پیش کریں، نہیں پیش کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے، اب آپ کو 80 کروڑوں کی سزا ملے گی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا مذہب اسلام اگر کچھ سزائیں بیان کرتا ہے تو صرف سزا کے اوپر توجہ کر کے کہنا جی بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، بھائی یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ثبوت کے لیے بھی شریعت نے کتنی سختی رکھی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کو کہتا ہے میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور زانی کی سزا شادی شدہ ہو تو سنسار پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے، آپ کو کہے کہ یار بڑی خطرناک سزا رکھ دی، دیکھو بعض تو معاذ اللہ جاہلانہ طور پہ کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں، کسی کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ سزا ثابت کیسے ہوگی؟ یا تو خود کو اقرار کرے تب ہوگی، اور پھر یہ وحشیانہ سزا نہیں، اگر کسی کی کوئی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، خیانت کرتا ہے تو پھر وہ خود اقرار کر رہا ہے تو سزا کا مستحق ہوگا، اور خود تو بہت ہی کم ہمت کو کر پاتا ہے، زیادہ تر کوئی دوسرا ہی دیکھ کے بتائے گا، اور اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ درکار ہیں جو مرد ہونے چاہیے۔ اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بلا کر پوچھا جائے گا تم نے کب دیکھا، کیا دیکھا، اور ان دونوں کے بیان میں اگر ذرا سا بھی تضاد ہو، یعنی 4 کے بیان میں سے کسی 1-2 کے بیان میں تضاد ہو، بس ان کی گواہی نامقبول ہو گئی، تو بتائیں سزا کیسے بنے گی؟ تو اصل میں یہ سزائیں رکھی ہیں خوف پیدا کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ اگر بالفرض کو شرعی تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ایک آدھ کو سزا جاری ہوگی، اس کے بعد پورا معاشرہ پاک ہے، کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ گناہ دوبارہ کرے۔ تو اس لیے
خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگانا بہت غلط ہے، اور جو لگا لے گا وہ ثبوت فراہم کرے، نہیں تو وہ لائق سزا ہے۔ اب چونکہ یہ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، مطلب ہمارے ہاں شرعی سزائیں نہیں ہیں، اب اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے خاندان میں ہو گیا، ایک عورت نے کسی دوسری عورت کو تہمت لگا دی، نند نے اپنی بھابھی کو لگا دی، بھابھی نے نند کو اوپر تہمت لگا دی کہ بھئی میں نے اس کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا، یہ زنا کرتا ہے، کر رہی تھی، یہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اب حکم شرعی یہ ہوگا کہ گھر کا کوئی سرپرست تو وہ ان سے پہلے کہے کہ گواہ پیش کرو تم، اگر گواہ نہیں ہے تو اب سزا تو ہم جاری نہیں کر سکتے، تو اب حکم شرعی یہ ہوگا کہ اس کا سوشل بائیک آؤٹ کیا جائے گا، ایسے لوگوں سے رابطہ منقطع کر لیں کہ جو منہ بھر کر بغیر گواہ رکھے ہوئے کسی پر زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں وہ کل آپ پر بھی لگا سکتے ہیں۔ خصوصاً ایسی الزام لگانے والی عورتیں کہ جو ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی پر الزام لگا دیتی ہیں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے مجھے چھیڑا تھا، اس نے یہ کیا، یہ خاندان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، یا پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا شادی بیاہ کے رش ہوتا ہے گھر میں، مرد عورت ٹھہرے ہوئے ہیں بہت سارے، اب اس میں بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بعض فاسد مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طرح کسی پر بھی الزام لگا دیں، تو پھر ایسوں سے تو بھئی دور رہا جائے تو بہت بہتر ہے، آج کسی پر الزام لگایا کل آپ پر الزام لگ جائے گا۔ لیکن اگر واقعی اس کے ساتھ ایسا وہ کہہ رہی ہے تو اب تو الزام نہیں ہے، اب تو بیان حقیقت ہے، حقیقت کا بیان کر رہی ہے، اس میں پھر جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے حلفیہ بیان لے کہ تم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے حلفیہ تو پھر ان دونوں پر ہی یقین کریں، بھئی ہم تمہیں بھی جھوٹا نہیں کہتے، تمہیں بھی نہیں کہتے، یا دونوں سے حلفیہ بیان لے، دونوں ہی اگر حلفیہ بیان دے دیتے ہیں تو اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، پھر اب کیسے فیصلہ ہو۔ ہاں جو حلفیہ بیان سے انکار کرے اسے ظاہر شرع کے موافق مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی مطلب یہ کہ ہم تو سزا جاری نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم سوشل بیک آؤٹ جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے۔ تو یہ چیزیں ذرا ملحوظ رکھنی چاہیے، تو میں اپنی ان بہنوں کو خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں جو خاندانی لڑائی کے دوران چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً تہمت لگا دیتی ہیں، کسی کے کردار پر تہمت لگاتی ہیں، کسی کے کچھ، اور اس طریقے سے بدگمانیاں میاں بیوی میں بدگمانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، جیسے کسی مرد سے جھگڑا ہو رہا ہے، تم جا کے اپنی بیوی کو دیکھو کیا کیا کر رہی ہے، میں کیا کیا بتاؤں اب تمہارے، جاؤ، اب وہ بس یہ ڈال دی، اچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہے، میں کیوں بتاؤں، تم جا کے اپنی بیوی سے پوچھو، اب وہ بیوی کو خود بتائے گی کہ میں کیا کیا کرتی ہوں، کہ بس یہ شک کا بیج بو دیتے ہیں۔ اب وہ مرد حضرات بھی ہمارے یہاں خاندان کے اندر ایسے ہوتے ہیں، جاہل اعظم ہوتے ہیں بیچارے، اکثر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس طریقے سے معاملات ڈیل کرنے چاہیے، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ شرعی تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، وہ جا کے بیوی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بال پکڑ لیا، مار دیا تھپڑ، مجھے بتاؤ، تم سچ بتاؤ، فلاں نے کیسے الزام لگا دیا تم پر، ایسے کیسے لگا دیا، ارے بھائی ایسے کیسے ہی تو الزام لگ رہے ہیں آج کل، لیکن بہرحال وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ایسی اپنی بہنوں کو جو ہمیں سن رہی ہیں کہ اگر آپ نے کبھی اس طرح نادانستہ طور پہ کوئی الزام کسی پر لگایا ہو تو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ورنہ انجام بڑا دردناک ہے۔ ایک ہی طویل حدیث ہے، وہ اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں حکم رسول جاننے کے لیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاص کی تعلیم دے رہے ہیں، اور احکام کے اجراء کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی تو آپ براہ راست فرماتے ہیں ایسا کرو، ایسا نہ کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بھی پچھلی حدیث گزری کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تو اس میں کوئی حکم تو بظاہر نہیں دے رہے، لگتا ہے کہ خبر دے رہے ہیں، لیکن اس میں خود بخود حکم پوشیدہ ہوتا ہے کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، لہٰذا تم ان سے بچ کر رہنا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اخروی سزا بیان ہوتی ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت پہ یہ سزا ملے گی، لہٰذا یہ عمل نہ کرو۔ تو اب اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، یہ پہلے بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر چونکہ اطاعت رسول کا ضمن میں بات ہو رہی ہے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید کیا گیا تھا، چنانچہ اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ تعالیٰ تو نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، یعنی بطور شکرانہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے جنگ کی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔
بس اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جو دنیا میں شہید جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، یعنی دین کا علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا رب کریم میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، حافظ کہا جائے، تو پس تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا۔ تو پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹیں اور جہنم میں ڈال دیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی تھی اور اسے مختلف قسم کے مالوں سے نوازا تھا، بس اسے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے بھی یاد کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کیا جانا تجھے پسند تھا، میں نے وہ راستہ نہیں چھوڑا، اس میں نے تیری رضا کی خاطر خوب خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں اور جہنم میں ڈال دیں۔ تو ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور سرکار فرماتی ہیں سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، یعنی اخلاص کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئسچن ہوگا تو سب سے پہلے ان تین کا حساب ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہم کوئی عمل اختیار کریں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہے تو کیوں سیکھ رہا ہوں؟ کیا اس لیے تاکہ مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، پوسٹرز پہ میرے نام لگیں، میرے نام کے نعرے ہوں، میری فوٹو چلے اور لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے پیر چومیں، مجھے مقام عزت پہ بٹھایا جائے؟ یا اس لیے وہ حفظ کر رہا ہے کہ مجھے حافظ کہا جائے، اس لیے خوبصورت سی قرات کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جی آپ بہت ہی اچھے قاری ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان عمل سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نہیں بلکہ دنیاوی لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی فوائد چاہتا ہے، آخرت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب اس طریقے سے ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے، نعت پڑھنے سے پہلے، کوئی خاص بڑا نیک عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اگر اس میں اخلاص میں کمی نظر آئے تو میں نہیں کہوں گا کہ نیک عمل چھوڑ دیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرما، اور وہ عمل کریں۔ عمل بھی نہیں چھوڑیں خوف سے کہ یار میں شاید ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ریاکاری لوگوں کے خوف کی وجہ سے عمل کا چھوڑ دینا یہ بھی ایک طرح کی ریاکاری ہے۔ اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کے لیے کسی عمل کو چھوڑیں، یہ ہے اخلاص۔ تو یوں خوف کی وجہ سے نیک عمل نہ ترک کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان اچھی طریقے سے غور و تفکر کر کے اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ اور یہ ہمیشہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اپنی نیت کو آپ دیکھیں، دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو کیا پتہ کون کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں دیکھیں یار کیسے ریاکاری کر رہا ہے، اداکاری ہے ساری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ وہ اداکاری کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا نیت ہے کیا نہیں ہے۔ اس لیے کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا لیکن مطلب اخلاص خود چیک کریں، اپنی نیت کا احتساب خود کریں۔ تو جتنے بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، بہت سے بچیوں کی شادی کرتے ہیں، غریبوں کا مکان بنا کر دے رہے ہیں، انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، سب کے اندر اچھی طرح غور کریں کہ آخر پیچھے نیت کیا کار فرمائے۔ اگر اچھا ہے تو پھر آخرت میں انعام ملے گا، اگر نیت میں فساد ہے، خرابی ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ سزا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمائی۔ بخاری کی ایک روایت دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم اس رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، منافقت کہتے تھے۔ یہ مطلب مراد یہ ہے کہ آدمی ایک شخص کے پاس دو چہروں کے ساتھ جائے، یہ غلط ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کی پہلے برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، لیکن اچانک وہ شخص آ گیا تو
تو اب ہم اس سے میٹھے پن کے بات کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں جی میں تو آپ کا بڑا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، آپ بڑی آپ سے محبت ہے، اور پھر وہ جائے تو بولے پھر یہ ہے نفاق کہ آپ مطلب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے دیکھیں حکمت اور نفاق میں فرق ہے۔ بعض اوقات حکمتاً آدمی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ غلط ہے لیکن اس کا شر بہت زیادہ ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو وہ شریر شخص ہے، اگر وہ ہم سے کوئی بھی اس کو شکایت ہوگی تو پھر وہ ظلم کرتا ہے اور مطلب لوگوں کو تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ برے معاملات ہوتے ہیں، اس کے شر سے محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب پیٹھ پیچھے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے دل میں، لیکن وہ آ گیا اچانک، تو اس لیے اس کی عزت کر رہے ہیں کہ یار اگر نہیں کریں گے تو یہ باہر جا کے پھر ہمارے خلاف مسائل پیدا کرے گا۔ تو اب یہ ایک حکمت ہے، نفاق نہیں ہے۔ تو کسی صحیح مصلحت کے بنا پر، کسی اچھی نیت کے ساتھ اگر دوہرا عمل اختیار کیا جائے تو یہ نفاق نہیں ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے یا نیت فاسدہ ہے، سامنے والے کو صرف دھوکہ دینا ہی مقصد ہے، اپنی شرارتیں چھپانا ہی مقصود ہے، تو پھر یہ نفاق کہلائے گا۔ امید ہے کہ ہم آسانی سے اپنے بارے میں غور و تفکر کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور وہ بدنام ہوگا۔ تو اب اس سے بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اس پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، لیکن بہت ہی اہم حدیث ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔